قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان والله مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. بشهاب इस आयत को दोबारा पढ़ लीजिए. بشهاب سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। याद करो जब मूसा ने अपनी घरवाली से कहा, मैंने एक आग देखी है तो मैं जाता हूँ और अनकरीब मैं तुम्हारे पास उसकी कोई खबर लाता हूँ या कोई चमकती हुई चिंगारी लाऊंगा ताकि तुम गर्मी हासिल करो। फिर जब मूसा आग के पास आए तो उन्हें निदा की गई कि उस मूसा को जो इस आग की जलवागाह में है और जो इस आग के आसपास है फरिश्ते हैं, उन्हें बरकत दी गई और अल्लाह पाक है जो सारे जहानों का रब है। ए मूसा, बात यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ जो इज्जत वाला हिकमत वाला है। और अपना असा जमीन पर डाल दो
تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان 6 آیات میں بیان کیے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ دوران سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اندھیرا اور برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی۔ آپ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے اور اسی رات آپ کی زوجہ مطہرہ کو درد ذہ یعنی بچے کی ولادت کا درد بھی شروع ہو گیا۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یہیں ٹھہرو، میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو ندا کی گئی، اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو خوف کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں۔ جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بدلے اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا گیا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بیچتے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ اہم باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا، نمبر 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈی، نمبر 7 گن، نمبر 8 مینڈک اور نمبر 9 خون۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں کو ان نشانیوں کا یقین آ چکا تھا۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعونیوں کے پاس آنکھیں کھول دینے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یوں آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے پاس تشریف لا کر ان نشانیوں کو ظاہر فرمایا، تو وہ کہنے لگے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے زبان سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل دماغ ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی زبانوں سے انکار کرتے رہے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کہ وہ لوگ دریا میں غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔